آج 26 مارچ اتوار کا روز ہے۔ آپ کی خدمت میں اسٹاک ہوم سے عارف کسانہ کا سلام پہنچے۔ گزرے ہوئے ہفتے کی اہم خبریں اور رپورٹس کا سلسلہ سویڈن کی ڈائری آپ کی خدمت میں پیش ہے، جس میں آپ سویڈن میں ہونے والے اہم واقعات اور خبروں سے آگاہی حاصل کر سکیں گے۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ آج 26 مارچ سے سویڈن اور یورپ اور ان ملکوں جہاں پہ جو سمر ٹائم کا آغاز ہوتا ہے وہاں پہ گرمیوں کے ٹائم کا جو ہے وہ آغاز ہو چکا ہے، اور اس لحاظ سے جو سیر رفتار کے ہمارے اوقات ہیں، ڈیوریشن تو اتنا ہی رہے گا لیکن سیر اور رفتار میں جو گھڑی کا ٹائم ہے وہ بھی تبدیل ہو جائے گا، تو یقیناً آپ لوگ جو ہیں اس سے آگاہ ہوں گے۔ کہنے کو تو یہ سمر ٹائم ہے لیکن جو دارالحکومت اسٹاک ہوم ہے وہ بھی برف سے جو ہے وہ ڈھکا ہوا ہے اور ہر طرف جو ہے وہ برف ہی برف ہے، اور سویڈن کے اور بھی بہت سے علاقوں میں جو ہے اس وقت برف موجود ہے، لیکن ظاہر ہے ایک گرمیوں میں کا ٹائم کا آغاز مارچ میں ہوتا ہے اور اسی طرح اکتوبر میں جا کے جو ہے وہ ونٹر ٹائم کا آغاز ہوتا ہے۔ تو آئیے آج کی جو سویڈن کی ڈائری کی طرف چلتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ گزرے ہوئے ہفتے میں سویڈن میں کون سے اہم واقعات ہوئے ہیں، کون سی جو خبریں آپ کی دلچسپی کا باعث ہیں۔ سویڈن کی حکومت نے یہ طے کیا ہے کہ ملک میں نئے آنے والے لوگوں کے لیے ایک معلوماتی کورس سویڈن کورس کا جو ہے وہ اجرا کیا جائے۔ اس حوالے سے ایک کمیٹی بنا دی گئی ہے جو اس کو حتمی شکل دے کے حکومت کو پیش کرے گی، تاکہ سویڈن میں نئے آنے والے لوگ جو ہیں وہ سویڈن کی تاریخ، ثقافت اور یہاں کے بارے میں معلومات کو جان سکیں۔ دوسری خبر یہ ہے کہ مائیگریشن بورڈ کی ایک عدالت نے اسائلم کے ایک کیس کا فیصلہ دیتے ہوئے یہ وضاحت کی ہے کہ جن لوگوں کا اسائلم کا کیس یہاں پہ ختم ہو جائے، وہ کیس ختم ہونے سے پہلے اگر ان کے پاس یہاں پہ جاب کانٹریکٹ ہوگا تو پھر ان کو رہنے کی اجازت دی جائے گی۔ قبل ازیں یہ تھا کہ اگر انہوں نے اپر سیکنڈری اسکول کی تعلیم حاصل کر لی ہے اور وہ یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ یہاں رہ سکتے ہیں تو پھر ان کو رہنے کی اجازت ہوگی، لیکن اب جو ہے ان کے پاس جاب کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے۔ سویڈن کی حکومت نے معاشی صورتحال کے پیش نظر جو بچوں والی فیملیز ہیں ان کے لیے جو بوستہ بدراگ ہے، یعنی جو گھر کے جو کرایہ ہوتا ہے اس میں جو امداد دی جاتی ہے اس میں اضافے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس وقت ایک خاندان کو 1325 سویڈش کرون ملتے ہیں، لیکن 1 جولائی سے حکومت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ اس رقم کو بڑھا کے 2100 سویڈش کرون کر دیا جائے، اور اس سے تقریباً 1,11,000 گھرانوں کو جو ہے وہ فائدہ پہنچے گا۔ دوسری جانب حکومت کی جانب سے سوشل ویلفیئر کی امداد پہ رہنے والے لوگوں کی تعداد میں کمی واقع ہوئی ہے، اور اس وقت ان کی کل تعداد 9.7% ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جن کے پاس کسی قسم کا جاب یا بزنس نہیں ہوتا، وہ گزر اوقات کے لیے حکومت کی امداد یعنی سوشل انکم پہ جو ہے وہ انحصار کرتے ہیں، اور ان کی جو 2022 میں کل تعداد جو ہے وہ 7,08,249 ہے۔ دوسری جانب یہاں پہ بینکوں نے یہ وضاحت کی ہے کہ جن لوگوں نے گھروں کے لیے جو قرض لیا ہوا ہے تو گھروں کے قرض کی جو سود کی شرح ہے وہ 5% تک بڑھنے کا امکان ہے، اور اس کا ظاہر اطلاق دیگر جو قرضے لیے ہوئے ہیں ان پہ بھی ہوگا۔ لیکن دوسری جانب سویڈن کا ایک بڑا بینک SBAB اس نے امکان ظاہر کیا ہے کہ نومبر میں جا کے شرح سود میں کمی واقع ہو سکتی ہے۔ سویڈن میں افراط زر بڑھنے کی وجہ سے کھانے پینے کی چیزوں کی قیمتوں میں بہت اضافہ ہوا ہے۔ اس کے پیش نظر حکومت نے کوشش کی ہے کہ وہ ادارے جو یہ خورد و نوش کی چیزیں مہیا کرتے ہیں، جن میں ایکا، ولیز، کوفورم اور لیدل وغیرہ ہیں، ان کو کہا جائے کہ وہ اپنی قیمتیں جو ہیں وہ ان کو مستحکم کریں یا کم کریں۔ تو اس کوشش کے نتیجے میں سویڈن میں جو ایک چین ہے لیدل، اس نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ 27 مارچ سے وہ اپنی قیمتوں میں تقریباً 11% جو ہے وہ کمی کریں گے۔ تو حکومتی وزیر خزانہ نے اس کا خیر مقدم کیا ہے اور توقع ظاہر کیا ہے کہ جو باقی بڑے ادارے ہیں وہ بھی لیدل کی پیروی کرتے ہوئے قیمتوں میں کمی لائیں گے۔ سویڈن نے اپنی 200 سالہ غیر جانبداری ختم کرتے ہوئے نیٹو کو جوائن کرنے کا فیصلہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں ہفتہ رفتہ میں سویڈش پارلیمنٹ نے باقاعدہ طور پہ اس چیز کا جو ہے وہ فیصلہ کیا۔ صرف سویڈن کی جو لیفٹ پارٹی ہے، وینسر پارٹی اور ملیو پارٹی، انہوں نے
نیٹو میں شمولیت کی مخالفت کی ہے، باقی تمام جماعتوں نے نیٹو کی شمولیت کے حق میں فیصلہ دیا ہے۔ تو اب قانونی طور پہ سویڈن میں یہ مرحلہ طے ہو گیا ہے، اب صرف ہنگری اور ترکی کی جانب سے گرین سگنل کا انتظار ہے۔ ہنگری نے پیر کے روز جو ہے فن لینڈ کو جو ہے وہ نیٹو میں شمولیت کی اجازت دینے کا فیصلہ کیا ہے، اور ترکی آلریڈی جو ہے وہ فن لینڈ کو اجازت دے چکا ہے۔ تو اس طرح سے ترکی اور ہنگری کی مدد سے فن لینڈ سویڈن سے پہلے جو ہے وہ نیٹو کا ممبر بن جائے گا، لیکن سویڈن کے وزیر دفاع ان کو امید ہے کہ اس موسم گرما میں سویڈن جو ہے وہ نیٹو کا رکن بن جائے گا، کیونکہ مئی میں ترکی میں انتخابات ہو رہے ہیں اور ان کو توقع ہے کہ جو نئی حکومت وہاں پہ آئے گی ان سے معاملات طے کرنے جو ہے آسان ہوں گے۔ تو بہرحال سویڈن کی 200 سالہ جو غیر جانبدار حیثیت ہے وہ اب ختم ہو گئی ہے، اور سویڈن جو ہے وہ نیٹو کا اتحادی بننے جا رہا ہے۔ ایک حالیہ تحقیق کے مطابق اسٹاک ہوم میں رہنے والوں کی صحت جو ہے وہ بہت بہتر ہو رہی ہے، اور یہاں پہ دل کے امراض، فالج اور کینسر کی شرح کم ہو رہی ہے، اور اگر کینسر میں کچھ لوگ مبتلا بھی ہوتے ہیں تو وہ بہت جلدی جو ہے وہ ریکور کر جاتے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ایک بڑی دلچسپ یہ بھی حقیقت سامنے آئی ہے کہ جو لوگ اعلیٰ تعلیم یافتہ ہیں، جو یونیورسٹیز میں پڑھے ہیں، ان کی صحت ان لوگوں کی نسبت جو اعلیٰ تعلیم یافتہ نہیں ہے 5.5 گنا زیادہ بہتر ہے۔ تو تعلیم کا صحت کے ساتھ بھی تعلق ہے، اور یہ اس پہ کئی اسٹڈیز ہوئی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ جو اعلیٰ تعلیم یافتہ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی صحت کے بارے میں زیادہ کچھ جانتے ہیں، اور انہیں یہ پتہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے وہ بہتر جو ہے وہ ہیلتھ کی سروسز جو ہے وہ اس کو حاصل کر سکتے ہیں۔ سویڈن کے تقریباً 300 نوجوانوں نے جو کہ ماحولیات کے حوالے سے متحرک ہیں، انہوں نے گریتا تھنبیری کی قیادت میں سویڈن کی حکومت کے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا ہے، جس میں سویڈن کی حکومت پہ الزام عائد کیا گیا ہے کہ وہ ماحولیاتی جو چیلنجز ہیں ان کے حوالے سے اقدامات نہیں کر رہی، اور عدالت نے اس درخواست کو سماعت کے لیے منظور کر لیا ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ عدالت اس حوالے سے کیا فیصلہ جو ہے وہ سنائے گی۔ سویڈن کی یونیورسٹی بوروس کی ایک ایسوسیٹ پروفیسر اکرم زمانی نے روٹی پہ لگنے والی جو مولڈ یا جو فنگس ہے اس سے چمڑے کی طرح کا ایک کپڑا تیار کر لیا ہے، جو کہ اپنا کلاتھ سازی کی یعنی وہ کپڑے کی صنعت میں استعمال ہوگا، اور وہ اس کا جو احساس ایسا ہی ہوتا ہے کہ جیسے وہ ایک قدرتی قسم کا جو ہے وہ ریشہ ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑی جو ہے وہ دریافت ہے جو انہوں نے اس روٹی پہ لگنے والی جو فنگس ہوتی ہے اس سے انہوں نے تیار کیا ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ جب الیگزینڈر فلیمنگ نے پینسلین ایجاد کی تھی تو وہ بھی اسی فنگس کی بنیاد پہ کی تھی، جس سے انسانیت کو بے پناہ جو ہے وہ فائدہ پہنچا ہے، اور اب بھی جو ہے وہ اینٹی بایوٹکس کی صورت میں جو ہے وہ اس سے فائدہ حاصل کر رہے ہیں۔ اور آخر میں یہ خبر کہ یہاں پہ ایک شائع ہونے والی رپورٹ کے مطابق 33% سویڈش یہ سمجھتے ہیں کہ انگریزی زبان جو ہے وہ سویڈش زبان کے لیے یہاں پہ تھریٹ ہے، کیونکہ انگریزی جو ہے وہ بہت زیادہ بولی جاتی ہے، انٹرنیٹ اور سائنسی تحقیقات اور دیگر رپورٹس کا جو ہے وہ انگریزی میں ہوتی ہیں، تو وہ سمجھتے ہیں کہ ان کی وجہ سے جو سویڈش زبان ہے وہ زیادہ دباؤ کا شکار ہے۔ لیکن 63% لوگ جو ہیں وہ اس سے اتفاق نہیں کرتے، اور جو لوگ یہ اتفاق کرتے ہیں کہ سویڈش زبان انگریزی کی وجہ سے دباؤ کا شکار ہے اس میں زیادہ تر عمر رسیدہ لوگ ہیں، نوجوان جو ہیں وہ اس کو کم سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر آپ دوسری جانب دیکھا جائے تو سویڈن میں جو ٹیلی ویژن کی خبریں ہیں یا اخبارات ہیں وہ تمام کے تمام سویڈش زبان میں ہیں، یہاں پہ اس طرح سے انگریزی زبان جو نہیں، لیکن عالمی سطح پہ جو انگریزی کا جو اس میں انفارمیشن آ رہی ہیں، انٹرنیٹ آ رہا ہے، باقی سائنسی تحقیقات آ رہی ہیں، تو اس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جو ہے وہ سویڈش زبان جو ہے وہ انگریزی کے وجہ سے دباؤ کا شکار ہے، اور مستقبل میں اس کے اثرات اور زیادہ ہوں گے، لیکن اکثریت جو ہے وہ اس سے اتفاق نہیں کرتی۔ تو یہ تھی ہفتہ رفتہ کی جو اہم خبریں ہیں، رپورٹس ہیں۔ آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے لیے بہت اہم رپورٹس اور بہت
اہم قسم کے جو انٹرویوز جو ہیں وہ آپ کو دیکھنے کو ملیں گے، جس میں سویڈن کی جو ایوری ڈے لائف ہے، یہاں پہ جو لوگ کس طرح سے رہ رہے ہیں، کس طرح سے انہوں نے یہاں پہ اسٹرگل کر کے اپنا مقام بنایا، تو وہ یقیناً آپ لوگوں کے لیے بہت ہی دلچسپی کا باعث ہوں گے۔ تو ان سب کو دیکھنا نہ بھولیے گا، اور ساتھ اپنی رائے سے بھی ضرور آگاہ کرتے رہیے۔ اپنا خیال رکھیے گا اور مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔